This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ, इसका हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कम्युनिकेबल या कंटेजियस डिजीज़ एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़। तो मोहतरम असातिज़ा और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अक्सर सुना है और आप लोगों ने अपनी किताबों में भी पढ़ा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बेशक हम ये जानते हैं कि अल्लाह पाक की नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत हमारे पास सेहत है या हेल्थ है, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपने तमाम कामों को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आप सैर व तफरी कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, घर के सारे काम और स्कूल के सारे काम एहसन तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। आज के लेक्चर में आप ये जानेंगे कि हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या हैं, डिजीज़ की सिम्टम्स क्या होती हैं। सिम्टम्स का मतलब अलामात हैं, यानी कि किस तरह से आपको या आपके डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपको क्या डिजीज़ है, क्या बीमारी है। ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं आपकी बॉडी में और एक इंसान से दूसरे इंसान में, और इनको प्रिवेंट करने के लिए आपकी बॉडी में स्प्रेड होने से बचाने के लिए हमें कौन से इक़दामात करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। और तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, तंदुरुस्ती क्या है, सेहत क्या है। तो इसकी हम बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कर सकते हैं। हेल्थ मीन्स योर होल सेल्फ इज़ फीलिंग गुड एंड वर्किंग वेल। तंदुरुस्ती या सेहत का मतलब ये है कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों अपने आप में और हर काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हों, तो उस कंडीशन को तंदुरुस्ती या हेल्थ कहते हैं। हेल्थ को हम एक और तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। ऐसी स्टेट जिसमें आप मुकम्मल तौर पर जिस्मानी लिहाज से, दिमागी लिहाज से और जज्बाती लिहाज से स्टेबल हों, आप में किसी भी तरह की कमज़ोरी या कोई डिजीज़ ना हो। इस तरह की स्टेट को आप हेल्थ बोलते हैं, ठीक है, या तंदुरुस्ती या सेहत बोला जा सकता है। और अगर इसके ऑपोजिट आएँ, अगर हम देखें कि ये आपकी एक जो हेल्थ जो आपकी है ना, ये आपकी एक ईज़ कंडीशन है जिसमें आप बहुत इजी हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा काम सरअंजाम देते हैं। अब अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें, इसका ऑपोजिट देखें, तो वो है हमारे पास डिज़ीज़, ठीक है। डिज़ीज़ क्या है? अ डिज़ीज़ इज़ एनीथिंग दैट मेक्स आवर बॉडी नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड मेक्स अस फील अनवेल, ठीक है। डिज़ीज़ या बीमारी एक ऐसी हालत है जिसमें आपका जिस्म अच्छे तरीके से काम सरअंजाम नहीं दे सकता और आप अच्छा महसूस नहीं करते। आप हमेशा अनवेल रहते हो, आपको दर्द महसूस होता है, आपको कभी कमज़ोरी महसूस होती है, कभी आपके सर में दर्द फ़ील होता है, या आपको कभी खांसी आना शुरू हो जाती है, या आपको स्नीजिंग छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब के सब जो साइंस हैं ये डिजीज़ के हैं, जिसमें हेडेक और पेट में दर्द, खांसी, फ्लू, छींकें आना, ठीक है, सर में दर्द, ये तमाम जो हैं ये ज़ाहरी अलामात हैं कि आपकी जिस्म के अंदर कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। अब ये बीमारी या डिज़ीज़ हमें क्यों हो जाती है, हम क्यों बीमार हो जाते हैं? तो हम इसलिए बीमार हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में
جہاں پر ہم رہتے ہیں بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور ہمارے اندر بیماری پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جراثیم جو ہیں وہ گندی جگہ سے، پلوٹیڈ واٹر سے، پلوٹیڈ ایئر سے اور پلوٹیڈ انوائرمنٹ یعنی کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی جسم کے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں. آپ اس کو بالکل اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک کاسل ہے، ٹھیک ہے، ایک قلعہ ہے، اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے حملہ آور یعنی کہ انویڈرز داخل ہو جائیں اور وہ اس قلعے کو، اس کاسل کو وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں، اس کی دیواریں توڑنا شروع کر دیں، اس کے پینٹ کو خراب کرنا شروع کر دیں، تو وہ قلعہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ کاسل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. تو اسی طرح سے جب ہمارے پلوٹیڈ انوائرمنٹ سے، پلوٹیڈ ایئر سے، پلوٹیڈ واٹر سے یہ جراثیم ہماری باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ہماری باڈی کی نارمل کنڈیشن کو خراب کر دیتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جرمز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ عام آنکھ سے ان کو دیکھ نہیں سکتے. ان کو دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں. اب بیماریوں کی بہت زیادہ ساری ریزنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا جرمز ہیں، اسکیرسٹی آف فوڈ ہے، ایئر پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے. یہ تمام وہ کازز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بیماری ہوتی ہے یا ڈیزیز ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہیں جن کی اسپیسیفک سمٹمس ہیں، جیسے کف، فیور، آپ کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جسم گرم ہو جاتا ہے اور آپ کو فیور ہو جاتا ہے، فلو، آپ کو چھینکیں آنے لگتی ہیں، رنی نوز ہو جاتی ہے، نوز سے بہت زیادہ سارا پانی آتا ہے یا ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر سور تھروٹ یعنی کہ آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، آپ کے گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے، آپ کے گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تمام وہ علامات ہیں، وہ سمٹمز ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں ڈیزیز کو شو کرتی ہیں، ان کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب فیور کیا ہے؟ جو ہیومن باڈی ہے اس کا نارمل ٹیمپریچر، جس وقت آپ ہیلدی ہیں اس کا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا پھر 98.6 ڈگری فارن ہائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری باڈی کا نارمل ٹیمپریچر ہے. اگر آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کنڈیشن کو آپ فیور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فیور جب بہت زیادہ تیز ہوتا ہے یا آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم فیور یا پائریکزیا کہتے ہیں. یہ ٹیمپریری رائز ہے ٹیمپریچر میں، آپ کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے اندر یہ ٹیمپریری رائز ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے جب آپ کا امیون سسٹم ورکنگ کرتا ہے اور جراثیم کو کل کرنا شروع کرتا ہے، مارنا شروع کرتا ہے، تو اس وقت آپ کی باڈی ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے تو اس ہیٹ کی وجہ سے آپ کا باڈی ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، رائز کر جاتا ہے. اس کنڈیشن کو آپ فیور کہتے ہیں. ویسے فیور جو ہے وہ برا نہیں ہے، یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو مدافعتی نظام ہے، یعنی کہ جو آپ کی باڈی کے اندر گارڈز ہیں آپ کو سیو کرنے کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، وہ والا سسٹم جو ہے آپ کی بیماری کے خلاف لڑتا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے انویڈرز کو، ان چھوٹے چھوٹے جراثیمز کو مار دیتا ہے. جب وہ یہ والا عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس پروسیس کے دوران، اس عمل کے دوران آپ کی باڈی جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے. جب وہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے تو اس ہیٹ کی وجہ سے آپ کی باڈی کا نارمل ٹیمپریچر بڑھ کر تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. اس کنڈیشن کو ہم فیور یا پائریکزیا کہتے ہیں. جب آپ میڈیسن کھاتے ہیں یا آپ کی باڈی اپنی نارمل کنڈیشن پر آ جاتی ہے، جراثیم کو مار دیتی ہے، تو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر دوبارہ سے نارمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ عام طور پر ہم ہیومن باڈی ٹیمپریچر کو میئر کرتے ہیں فارن ہائٹ ڈگریز میں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کیپٹل ایف سے ظاہر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بخار ہوتا ہے اور آپ کے ماما یا آپ کے پاپا آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ ایک آلہ آپ کے منہ میں یا آپ کے انڈر آرمس میں رکھتا ہے آپ کے بخار کو ماپنے کے لیے, میئر کرنے کے لیے. اس آلے کو تھرمومیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا آلہ جس سے آپ کا بخار چیک کیا جاتا ہے, میئر کیا جاتا ہے, اسے ہم تھرمومیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو کف کی بات بتائی ہے. کف ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کا جسم جو ہے وہ اچانک رسپانس کرتا ہے اور آپ کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کھانسی آنے لگتی ہے. آپ کے گلے میں خراش ہوتی ہے, آپ کسی پلوٹیڈ ایئر والے ایریا میں چلے جاتے ہیں, یا اچانک سے جو ہے آپ کوئی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ کھٹی چیز کھا لیتے ہیں جس سے آپ کے گلے میں درد ہوتا ہے یا آپ کے گلے میں اسکریچنیس ہوتی ہے, خراش ہوتی ہے, اور آپ کی باڈی اچانک سے رسپانس کرتی ہے کفنگ کی صورت میں. ٹھیک ہے, تو کفنگ سے کیا ہوتا ہے, یہ ایک طرح سے بہتر ہے کہ آپ کی جو سانس کی نالی میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہوتی ہے, جیسے اگر آپ کی سانس کی نالی میں ڈسٹ چلی جاتی ہے, مٹی چلی جاتی ہے, یا کسی قسم کا کوئی فلوئڈ چلا جاتا ہے, تو وہ آپ کی سانس کی نالی سے فوراً باہر آ جاتا ہے جب آپ کھانستے ہیں. ٹھیک ہے, تو کھانسی بھی جو ہے وہ ایک علامت ہے, ایک سمٹم ہے آپ کی باڈی کے اندر کسی بھی طرح کی میل فنکشننگ کی. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی فلو کی شروعات ہوتی ہے, زکام کی شروعات ہوتی ہے. بعض اوقات یہ زکام موسم کے چینج ہونے پر ہوتا ہے جس کو ہم موسمی زکام کہتے ہیں. اگر سردیاں آتی ہیں تو پہلے آپ گرمیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, پنکھا چلتا ہے, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, آئس کریم کھاتے ہیں, اور اچانک ہی جب سردیاں آتی ہیں تو آپ کو موسم چینج ہونے کی وجہ سے زکام ہو جاتا ہے. جب آپ کو زکام ہوتا ہے تو زکام کے دوران آپ چھینکتے ہیں, سنیز کرتے ہیں, اور جو ہے یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ڈیزیز اس وقت پیدا ہو رہی ہے, یا آپ کی باڈی کے جو کام ہیں وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیے جا رہے. تو یہ بہت ساری بیماریوں کی سمٹم بھی ہوتی ہے, اور بعض اوقات فلو موسمی بھی ہوتا ہے, سیزنل ہوتا ہے, آپ کا موسم چینج ہوتا ہے تو آپ کو فلو ہو جاتا ہے, گرمیوں سے سردیاں یا سردیوں سے گرمیاں. ٹھیک ہے, اب ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ آج ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز کے بارے میں پڑھیں گے. تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ہیلتھ کیا ہوتی ہے, ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں. اب ہم ڈیزیزز کو مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے, اور اس میں سب سے پہلے ٹائپ آ جاتی ہے کمیونیکیبل ڈیزیزز کی. کمیونیکیبل ڈیزیزز کو اردو میں متعدی امراض کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہوتی یہ جرمز کے ذریعے, وہ جو ہم نے ٹائنی انویڈرز پڑھا ہوا ہے, وہ ٹائنی جرمز پڑھا ہوا ہے, یہ ٹائنی جرمز کے ذریعے ہی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتی ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی بیمار کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے اس کو آپ بالکل اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے فرینڈ کے, اپنے جو ساتھ آپ کا کلاس فیلو بیٹھا ہے اس کے کان میں آپ کوئی بات کہیں کہ آج ٹیچر ہمیں یہ والا ٹاپک پڑھائیں گی, تو وہ اپنے دوسرے فرینڈ کو یہ بات بتائے گا, وہ اپنے ساتھ والے کلاس فیلو کو یہ بات بتائے گا. تو جیسے یہ والا میسج ایک اسٹوڈنٹ سے دوسرے اسٹوڈنٹ میں, ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسفر ہوتا ہے, تو کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی اسی طرح سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں ایزیلی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جرمز ایک انسان سے, ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں کس طریقے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں, ٹرانسمٹ ہوتے ہیں, اس کی کیا ریزنز ہیں, اور ہم کس طرح سے ان کو سیو کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں. تو عام طور پہ جو سب سے پہلے اس کی ریزن ہے کہ جب آپ سنیزز یا آپ کف کرتے ہیں, کفنگ ہوتی ہے آپ کو, تو آپ کھانستے ہیں اور آپ کے منہ سے کچھ آپ کے تھوک کے قطرے جو ہیں وہ فضا میں داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ادھر آپ کے ساتھی جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی ہوا میں سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے وہ جراثیم ان ساتھیوں کے ان
क्लास फेलोज़ के जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं और उनको भी स्नीजिंग और कफिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वो उस माहौल में हैं जिस माहौल में आप खांस रहे हैं, जिस माहौल में आप छींक रहे हैं और अपने जरासीम को अपनी माहौल के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीक़ाकार है जिससे आप इर्द गिर्द बीमारी को फैला सकते हैं। फिर एक दूसरा जो प्रोसेस है वो है टचिंग। मिसाल के तौर पर कि आपको खांसी आई है या आपको छींक आई है और आपने अपने मुंह पर अपना ही हाथ रख लिया है। अब आपकी खांसी ख़त्म हो गई है, लेकिन वो हाथ आप अपनी बुक्स को लगाते हैं, अपनी पेंसिल उस हाथ से पकड़ते हैं, या आप डोर ओपन करते हैं अपनी क्लासरूम का, तो जो जरासीम आपके हाथ पर मौजूद थे वो आपकी बुक्स पर चले जाते हैं, वो आपकी पेंसिल पर चले जाते हैं, वो आपके डोर पर चले जाते हैं, या वो हर वो चीज़ जिसको आप टच करते हैं वो आप जरासीम उस सरफेस के ऊपर मुंतकिल कर देते हैं। अगर वही चीज़ उसी जगह से कोई और आपका क्लास फेलो या आपका फ्रेंड दरवाज़ा खोल देता है, या वो किताब उठा लेता है, या उस पेंसिल से कोई उठा के कोई चीज़ लिख लेता है, तो वो जरासीम उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और वो बीमारी उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगी। तो टच करने से भी ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तीसरा पॉइंट है जी शेयरिंग थिंग्स। जब आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, जब आप अपनी चीज़ें अपने दोस्तों को देते हैं और उनकी चीज़ें उनसे लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी पानी की बोतल है, आप पानी पीते हैं, आपको स्नीजिंग हो रही है, आपको फ्लू है, तो वो जो जरासीम हैं वो उस बॉटल की सरफेस पे लग जाते हैं, ठीक है। आप कोई फूड खाते हैं, कोई सैंडविच खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो जब आपके लिप्स को वो टच करता है तो आपका जो जरासीम है वो उस समोसे की, उस सैंडविच की सरफेस पे लग जाते हैं, और अगर वही पानी की बोतल आपका दोस्त पी लेता है तो वो जरासीम आपके दोस्त में मुंतकिल हो जाएंगे। और अगर वही सैंडविच और वही समोसा जो कि आपने खाया है वही आपका दोस्त शेयर कर लेता है, तो वो जरासीम आप अपने दोस्त में मुंतकिल कर देंगे थ्रू शेयरिंग। यानी कि आप उससे जब आप अपनी चीज़ें शेयर करेंगे तो आप अपने जरासीम भी उससे शेयर करेंगे और उसको भी बीमार कर देंगे, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? मिसालें मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जैसे कि फ़्लू है, रेगुलर फ़्लू जो हमें हो जाता है आमतौर पे सर्द गर्म से हो जाता है। अक्सर औक़ात आप गर्म माहौल में बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आपका दिल करता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं ठंडा पानी पीऊँगा, ठीक है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसकी वजह से भी आपको फ्लू हो जाता है, आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। और ये फ़्लू जो है ये आपको बहुत थका देता है, आप बहुत अनवेल फील करते हैं, रनी नोज़ हो जाती है और बाज़ुकात रनी आइज़ भी हो जाती हैं, आँखों से भी पानी आने लगता है, नोज़ से भी पानी आने लगता है। तो ये जो एक कंडीशन है इसको हम फ्लू कहते हैं और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये आपसे आपके दोस्तों में, आपके पेरेंट्स में, आपके बहन भाइयों में ट्रांसफ़र हो सकता है जब आप उनको टच करेंगे या अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करेंगे, या आप मुंह पर हाथ रखे बगैर या टिश्यू रखे बगैर अपने माहौल में छींकेंगे, खांसेंगे, तो वो जरासीम आपके माहौल में दाखिल होकर आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में भी ट्रांसमिट हो जाएंगे। कॉमन कोल्ड, सर्दी का लग जाना, ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्लू की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। चिकन पॉक्स क्या होते हैं? ये दाने होते हैं छोटे छोटे से रेड कलर के, जो कि आपकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं, ठीक है, और आपकी स्किन को ये ख़राब कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी होती है। अगर आप इनको ख़ारिश कर लेते हैं तो फिर ये आपको बर्निंग कॉज करते हैं, जलन भी होती है, ये आपकी पूरी बॉडी पर निकल आते हैं। तो चिकन पॉक्स जो है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। ये भी आप अगर किसी दूसरे दोस्त को, किसी दूसरे बहन भाई को हाथ लगाएंगे या अपनी चीज़ें शेयर करेंगे तो ये बीमारी आपसे आपके दोस्तों में, आपके बहन भाइयों में और आपके इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोगों में ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि इन जर्म्स को हम कैसे रोक सकते हैं,
ट्रैवलिंग से, यानी कि ये ट्रैवल ही कर रहे हैं ना, ट्रांसमिट हो रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो हाउ कैन वी स्टॉप दीज जर्म्स फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ हिफाजती इक़दाम हैं जो कि आप डेली बेसिस पर करेंगे और आप इन जर्म से महफूज रह सकेंगे। ठीक है, सबसे पहला है वॉश योर हैंड्स ऑफन। अक्सर औकात आप अपने हाथ धोएं और साबुन से धोएं और बहुत अच्छे तरीके से धोएं। ठीक है, जैसे कि आप वॉशरूम से आते हैं तो आप अपने हाथ धोएं, खाना खाने लगते हैं तो खाना खाने से पहले आप अपने हाथ धोएं। ठीक है, अगर आप किसी भी गंदी चीज़ को हाथ लगाते हैं, आपको पता है कि आपका हाथ किसी मिट्टी में लग गया है या किसी जूते को आपने अपना हाथ लगा दिया है, जैसे आप जब स्कूल से आते हैं तो अपने आप शूज़ रिमूव करते हैं, आप कपड़े चेंज करते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद आप अपना हाथ और मुंह धोएं ताकि जो जर्म्स आप बाहर से लेकर आए हैं या आपके शूज़ में लगे हुए थे या आपके कपड़ों में लगे हुए हैं, वो जर्म्स आपके हाथों से साफ़ हो जाएं। ठीक है, कवर योर माउथ। अपने फेस को, अपने माउथ को ढांप के रखें, कवर करें। किस तरीके से कवर कर सकते हैं? मास्क पहन के। ठीक है, आप मास्क पहने या फिर जब आपको खांसी आती है तो आप अपनी कोनी, अपनी एल्बो में खांसी करें या छींक मारें। उससे क्या होता है कि उससे वो जर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में शामिल नहीं होते। ठीक है, डोंट शेयर योर फूड और ड्रिंक। जब आप बीमार होते हैं तो आपने अपनी बॉटल को डायरेक्टली शेयर नहीं करना अपने इर्द गिर्द के लोगों से, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं या आपके बहन भाई हैं या आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आपके पास अगर पानी की बोतल है तो आप अपने अलहदा कप में, आप अपने अलहदा ग्लास में उसको निकाल कर पिएं, और उस बॉटल से अगर आपने पानी पी लिया है तो उस बॉटल को अपने फ्रेंड्स या क्लास फेलोज़ या किसी भी दूसरे इंसान से शेयर ना करें। स्टे होम। ये सबसे बड़ी बात आपके टीचर्स भी आपको समझाते होंगे कि अगर आपको किसी भी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो आप बेहतर ये है कि आप अपने घर में रहें जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, आप स्नीज़ करेंगे, आप कफिंग करेंगे, तो आप जो है अपने जरासीम दूसरे लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी एक प्रिवेंशन है कि आप जब तक बीमार हैं और आपको ऐसी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, तो आप यू शुड स्टे होम। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी कंटेजियस डिजीज़ेस। इसको हम ये कह सकते हैं सुपर इजी टू कैच। ये बहुत बहुत आसानी से हो सकती है और फैल सकती है। बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ की ही एक किस्म है कंटेजियस डिजीज़। ठीक है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि बहुत आसानी से या बहुत इजीली नहीं स्प्रेड होती, लेकिन जो कंटेजियस डिजीज़ हैं ये बहुत ही आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, सम कम्युनिकेबल डिजीज़ आर सुपर इजी टू कैच फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वी कॉल दीज कंटेजियस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में से कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो सुपर इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं। हम इनको कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ रियली कैची सॉन्ग, एवरीवन स्टार्ट्स सिंगिंग इट। जैसे कि एक कोई भी सॉन्ग है वो बहुत आसान होता है और आप सुनते हैं और सब लोग ही उस सॉन्ग को सुन के और गाना शुरू कर देते हैं और वो इजीली सब तमाम लोगों की ज़ुबान पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सिर्फ आपको समझाना ये है कि ये इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ ही हैं, उन्हीं की किस्में हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसानी से ट्रांसमिट हो जाती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑल कंटेजियस डिजीज़ आर कम्युनिकेबल डिजीज़, बट नॉट ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर सुपर कंटेजियस डिजीज़। ठीक है जी, तमाम कंटेजियस डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं या कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन तमाम कम्युनिकेबल डिजीज़ कंटेजियस डिजीज़ नहीं होती। ठीक है जी,
ایگزامپلس کیا ہیں؟ اگر ہم ایگزامپلس کی طرف کو آتے ہیں تو سب سے پہلی ایگزامپل جو آپ کی بک میں بھی دی ہوئی ہے وہ ہے پولیو. پولیو از اے ویری سیریس سکنس کازڈ بائی اے ٹائنی جرم کالڈ اے وائرس نون ایز پولیو وائرس. پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جراثیم سے پھیلتی ہے. ان جراثیم کو ہم پولیو وائرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پولیو وائرس جو ہے یہ جب باڈی پر اٹیک کرتا ہے کسی بھی انسان کی تو وہ اس کو سویئر سک کر دیتا ہے. سویئر یعنی کہ بہت شدید ill کر دیتا ہے. اور جس حصے پر یہ ایفیکٹ کرتا ہے، جس حصے پر یہ اٹیک کرتا ہے، اس حصے کو آپ پراپر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات یہ کنڈیشن اتنی زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے کہ آپ کا وہ اسپیسیفک حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ حصہ آپ موو نہیں کر سکتے. زیادہ تر ہم عام طور پر اس کو لیگس میں دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کی لیگ جو ہوتی ہے، ایک لیگ صحت مند ہوتی ہے، بالکل نارمل ہوتی ہے، جبکہ ایک لیگ جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے دوسری لیگ کی نسبت، اور اس لیگ سے وہ بچہ چل بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ بچہ امپراپر چلتا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے. تو وہ جس لیگ کے حصے پر پولیو وائرس نے اٹیک کیا ہوتا ہے وہ اس کو پیرالائز کر دیتا ہے، جیم کر دیتا ہے، فکس کر دیتا ہے کہ وہ ایک نارمل آپ کے باڈی پارٹ کی طرح کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی جس پرسن کے اندر یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے بیماری، یا یہ وائرس بری طریقے سے اٹیک کرتا ہے، تو ان کو سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے. ہارڈ ٹو بریتھ، سانس لینے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. تو کنٹیجیس ڈیزیز کی ہم نے پہلی اگزامپل پڑھی ہے پولیو، جو کہ ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے. وائرس کیا ہے؟ ایک جرم ہے. ٹھیک ہے. ایک جراثیم کا نام ہے، اور جس جراثیم کے ذریعے یہ پھیلتا ہے اس کو ہم پولیو وائرس کہتے ہیں. پولیو وائرس باڈی کے جس حصے پر اٹیک کرتا ہے اس حصے کو پیرالائز کر دیتا ہے. اس طرح سے پیرالائز کر دیتا ہے کہ وہ باڈی پارٹ جو ہے آپ کے دوسرے باڈی پارٹس کی طرح پراپر ورکنگ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. اور جب یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھتی ہے تو سانس لینے میں بھی بہت زیادہ دقت ہو سکتی ہے. ایک خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اب ہمارے ڈاکٹرز نے اس کے لیے ایک میڈیسن بنا لی ہے. اس میڈیسن کو ہم ویکسین کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا بچوں، آپ کے محلے میں، آپ کی سوسائٹی میں اور آپ کے علاقے میں بھی سوشل ورکرز آتے ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کو جن کی عمر 5 سال تک ہوتی ہے ان کو قطرے پلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈراپس، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی سی باٹلز ہوتی ہیں جس میں سے وہ چھوٹے بچوں کو ڈراپس پلاتے ہیں. وہ ڈراپس جو ہیں وہ ویکسین کہلاتی ہیں. اور وہ ویکسین کیا ہے؟ وہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو پولیو کو روکتی ہے، یعنی کہ اس بیماری کو پیدا ہونے سے ہی روکتی ہے. تو یہ ڈراپس جو ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی صحت مند رہے اور اس پر پولیو وائرس اٹیک نہ کر سکے، اور آپ ہمیشہ سیف اور ہیلدی رہیں اس طرح کی خطرناک ڈیزیز سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کنٹیجیس ڈیزیز کی ایگزامپل ہے ٹی بی، جس کو ہم ٹیوبر کلوزس کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں تپے دق. یہ بھی ایک جرم سے، ایک جراثیم سے پیدا ہوتی ہے. اس جرم کو بیکٹیریا کہتے ہیں. جو بیکٹیریا ٹیوبر کلوزز کاز کرتا ہے اس بیکٹیریا کا نام ہے مائکرو بیکٹیریم ٹیوبر کلوزز. ٹھیک ہے. تپے دق یا ٹیوبر کلوزز ایک بیماری ہے جس کو ایک بیکٹیریا کاز کرتا ہے. بیکٹیریا کا نام ہے مائکرو بیکٹیریم ٹیوبر کلوزز. یہ جو مائکرو بیکٹیریم ٹیوبر کلوزز جرم ہے یا یہ ایک بیکٹیریا ہے، یہ آپ کے لنگس کو افیکٹ کرتا ہے. لنگس کیا ہوتے ہیں؟ لنگس ہماری باڈی کا وہ پارٹ ہیں جو ہمیں سانس لینے میں مدد دیتے ہیں. جب یہ آپ کے لنگس کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے، سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے اور ہمیں کھانسی آتی ہے. اور جب ہم بہت زیادہ کھانستے ہیں تو ہم بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں فیور بھی ہو جاتا ہے. ٹی بی یا ٹیوبر کلوزس کے لیے بھی میڈیسنز تیار کی جا چکی ہیں.
میڈیسن کے استعمال سے آپ اس بیماری سے نہ صرف چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں بلکہ بالکل صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اس بیماری کے ٹھیک ہونے کے بعد۔ نیکسٹ کانٹاجیس ڈیزیز کی اگزامپل ہے فلو۔ فلو کو ہم انفلوئنزا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جس جراثیم کی وجہ سے، جس جرم کی وجہ سے کاز ہوتی ہے اس کو ہم انفلوئنزا وائرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انفلوئنزا وائرسز ہوتے ہیں جو کہ انسانوں میں یہ بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ بعض اوقات موسمی زکام ہوتا ہے، جیسے موسم چینج ہوتا ہے، گرمیوں سے سردیاں آتی ہیں یا سردیوں سے گرمیوں کا موسم آتا ہے تو فلو ہو جاتا ہے۔ فلو کی کیا سمٹمز ہیں؟ فلو کے سمٹمز یہ ہیں، آپ کو چھینکیں آتی ہیں، رنی نوز ہوتا ہے، بہت زیادہ نوز بہنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی رنی آئیز بھی ہو جاتی ہیں، آئیز سے بھی پانی آنے لگتا ہے۔ تو فلو بھی کانٹاجیس ڈیزیز کی اگزامپل ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل کووڈ-19 ہے۔ کووڈ-19 از اے ریسپیریٹری illness meaning it primarily affects your nose, throat and lungs۔ کووڈ-19 ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے سانس لینے والے آرگنز کی بیماری کا نام ہے۔ خاص طور پر یہ آپ کے ناک، گلے اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، 2019 میں آپ نے سنا ہوگا کہ کووڈ آیا تھا اور کووڈ پوری دنیا میں تمام لوگوں کو یکساں طور پہ یہ پھیل گیا تھا اور اس نے بہت زیادہ اموات، اس کی وجہ سے بہت سی اموات ہوئی تھی پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھیلانے کی وجہ بھی ایک وائرس ہی ہے، یعنی کہ کووڈ-19 ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر مائلڈ سٹیج پر ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، تو یہ کامن کولڈ کی طرح ہوتی ہے اور آپ کو اسی طرح سے احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر یہ سویئر ہو جائے، یہ اپنی شدت اختیار کر لے، تو آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر لے تو اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر ہم ان تمام بیماریوں کے بارے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اگر ہم اس کی پریونشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو سٹاپ کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ کو آلریڈی میں وہ تمام پریکاشنز بتا چکی ہوں کہ آپ نے ہینڈ واش کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے فیس کو کور کرنا ہے۔ آپ نے جب آپ کو کھانسی آ رہی ہو، سنیزنگ ہو رہی ہو، تو آپ نے اپنی ایلبو میں اپنے فیس کو رکھ کے سنیز کرنا ہے یا آپ نے کفنگ کرنی ہے۔ اور اگر زیادہ بیمار ہیں، زیادہ بیماری کی کنڈیشن میں، آپ نے گھر میں ہی سٹے کرنا ہے اور باہر جانے سے اجتناب کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے۔ تو وہ تمام رولز جو ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز میں پڑھ چکے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، وہ تمام رولز آپ یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے نان کنٹیجیس ڈیزیزز، سکنس دیٹ اسٹیز ود یو۔ اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، دیز آر سکنیسز دیٹ ڈو ناٹ اسپریڈ فرام پرسن ٹو پرسن۔ یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نہ ہی اگر آپ کو یہ ڈیزیز ہے تو نہ ہی یہ ڈیزیز آپ کسی دوسرے پرسن میں سپریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس ایک ٹوائے ہے، ٹھیک ہے، کسی جو گرل ہیں ان کے پاس بہت ساری ڈالس ہوں گی، جو بوائز ہیں ان کے پاس ٹیڈی بیئر ہوں گے، کارز ہوں گی، تو وہ آپ کا اسپیشل ٹوائے ہے، وہ آپ کے اپنے ٹوائز ہیں، آپ اس کو کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ کسی کو بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اس طرح سے ہم اس کو وضاحت کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ کی اپنی ہے اور آپ اس چیز کو کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ وٹ کازز نان کنٹیجیس ڈیزیزز۔ تو پھر کیا وجہ بنتی ہے ان نان کنٹیجیس ڈیزیزز کی، یہ کیسے پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نان کنٹیجیس ڈیزیزز کے پھیلنے کی وجہ
किसी भी पर्सन का लाइफ स्टाइल भी हो सकता है कि कोई पर्सन प्रॉपर एक्सरसाइज ना करे, प्रॉपर डाइट ना ले, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बाज़ औक़ात हम कुछ इस तरह की गंदी खुराक खाते हैं, पोल्यूटेड एयर में रहते हैं, पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात बहुत से जो इंसान हैं वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मुसलसल रहते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, जहाँ पे रेडिएशंस होती हैं, जहाँ पर इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होती है। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं जहाँ पर बहुत जैसे कि चमड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं और हर वक्त वो जो वर्कर्स हैं वो उस कंडीशन में काम करते हैं, तो उनको उस गंदे इन्वायरमेंट की वजह से, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट की वजह से भी बीमारी हो सकती है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि नॉन कंटेजियस डिजीज़ की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को उर्दू में हम शुगर कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ क्या है? दी शुगर लेवल इन दी ब्लड इंक्रीजेस। जब हम खुराक खाते हैं तो हमारी खुराक जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है। जो कंपोनेंट्स हैं खुराक के, उसमें से एक कंपोनेंट शुगर भी है। तो डायबिटीज़ जो है एक ऐसी बीमारी है जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। शुगर बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड में, ठीक है। उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये डायबिटीज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी भी है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में मौजूद दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट भी करती है, ठीक है। और इसकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं, इसकी जो अलामात हैं, उनमें भूख लगना आ जाता है, फीलिंग वेरी थर्स्टी और हंग्री, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, एक्सट्रीम फटीग यानी कि बहुत थका हुआ महसूस होना, और अक्सर औक़ात इस बीमारी में वेट लॉस भी होता है, यानी कि वज़न में कमी हो जाती है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी बॉडी में मौजूद बहुत से दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि हार्ट है, किडनीज़ हैं और आइज़ हैं, ठीक है। यहाँ मैं ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि क्योंकि ये नॉन कंटेजियस डिजीज़ है, लिहाजा ये ना किसी जर्म की वजह से होती है और ना ही ये बीमारी स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस बीमारी की वजूहात आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आपका जो है वो प्रॉपर फूड ना लेना है, इम्प्रॉपर डाइट हो सकती है, और आपका इन्वायरमेंट हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ की मेडिसिन के साथ साथ आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, हेल्दी फूड हैबिट्स अपनानी होंगी, जिससे आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैंसर। कैंसर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे कि लिवर है यानी कि जिगर, स्टमक यानी कि आपका मैदा, इंटेस्टाइन जो खुराक की नाली है, और ब्लड कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। अब कैंसर क्या चीज़ है, कैंसर किस तरीके से फैलता है, या बॉडी की किस कंडीशन को आप कैंसर कह सकते हैं। हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है, जिनको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। जब ये सेल्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज़ होने लगें, बहुत ज़्यादा तादाद में तकसीम होने लगें किसी भी ऑर्गन में, किसी भी बॉडी पार्ट में, तो उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। असल में जिन सेल्स से हमारी बॉडी बनी होती है वो सेल्स एक ख़ास टाइम के बाद, एक ख़ास मुद्दत के बाद तकसीम होते हैं। जितनी हमारी बॉडी को उनकी ग्रोथ की या उनकी तकसीम होने की ज़रूरत होती है, अगर वो सेल्स उस ख़ास नंबर से ज़्यादा और उस ख़ास जो आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा तकसीम होना शुरू हो जाएं, डिवाइड होना शुरू हो जाएं किसी भी एरिया में, जैसे लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लड है, तो वो कंडीशन कैंसर कहलाती है। यानी कि
increase of cells या uncontrolled division of body cells is called cancer. ٹھیک ہے جی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص پرٹیکولر ایریے میں ہی اسٹے کرتا ہے اور وہیں پر ان کنٹرولڈ ڈویژن آف سیلس ہوتی ہے, ان کنٹرولڈ انکریز آف سیلس ہوتا ہے اور وہاں پر اس خاص حصے میں کینسر پھیل جاتا ہے. بعض اوقات جب یہ ایک جگہ پر پیدا ہوتا ہے, ایک جگہ پر جو آرگن افیکٹڈ ہوتا ہے کینسر کی وجہ سے, وہاں سے یہ تمام باڈی کے اندر پھیلنا شروع کر دیتا ہے, سپریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کینسر ایک بہت خطرناک بیماری ہے جس کا علاج بھی خاص قسم کے ہاسپٹلس کے اندر ہوتا ہے. اب ہمارے پاکستان میں بھی کینسر کی بیماری کی علاج کے لیے ہاسپٹل موجود ہیں. جیسے کہ ہم لاہور کی اگر بات کرتے ہیں تو لاہور میں انمول ہاسپٹل ہے جہاں پر کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح سے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل لاہور میں بھی ہے, اور کراچی میں بیت السکون ہاسپٹل ہے جس میں کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا اس کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر. تمام محترم اساتذہ سے گزارش ہے کہ بچوں سے یہاں پر وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں تاکہ وہ اس پورے لیکچر کو ریکال کر لیں اور ان کے ذہن میں اچھے طریقے سے یہ تمام کانسیپٹ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں. آپ اپنی کلاس کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے, ٹھیک ہے, اور ان کو ایک گروپ فرض کریں کہ جو پہلا گروپ ہے وہ گروپ اے ہے. گروپ اے کے اسٹوڈنٹس کو آپ بولیں گے کہ انہوں نے بیماری کو ایکٹ کر کے بتانا ہے. جیسے اگر کھانسی ہے تو وہ کھانس کر بتائیں, اگر وہ چھینکنا چاہتے ہیں تو وہ چھینک کر بتائیں. اور جو گروپ بی ہے وہ پہلے گروپ کی پرفارم کی ہوئی ڈیزیزز کے نام بتائیں گے, ٹھیک ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو گروپ بی کے ہیں وہ گروپ اے کے اسٹوڈنٹس جو بیماری کو پرفارم کر کے بتائیں گے. اگر ان کی ہیڈیک ہے تو وہ کس طرح سے اس کو پرفارم کرتے ہیں, اگر ان کو بخار ہے, فیور ہے, تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پرفارم کرتے ہیں. تو وہ جتنی ڈیزیزز کو وہ پرفارم کریں گے, گروپ بی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان تمام ڈیزیزز کے نیم بتائیں گے. ٹیچر سے گزارش ہے کہ وہ ان تمام نیمز کو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو بھی کلاس میں اویلیبل ہے اس پر لکھتے جائیں. اور جو آپ کا گروپ سی ہے, 3rd گروپ ہے, اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان تمام ڈیزیزز سے پریونشنز کے طریقے بتائیں گے کہ ان تمام ڈیزیزز کو کیسے روکا جا سکتا ہے, وہ کون سی حفاظتی اقدامات ہیں, وہ کون سی تدابیر ہیں جو اختیار کر کے ہم ان تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو جب آپ یہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرائیں گے, یہ تھوڑا سا رول پلے بھی ہو جائے گا اور اسٹوڈنٹس اس کو بہت خوشی سے انوالومنٹ کے ساتھ اس کو کر لیں گے. ٹیچرس بھی خود بھی انوالو ہوں. اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے اس کو کرنے میں تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچرس بھی انوالو ہو کر اس ایکٹیویٹی کو, اس رول پلے کو اپنے کلاس کے اندر پرفارم کریں اور اسٹوڈنٹس کے کنسیپٹس کو کلیئر کرنے میں ان کی مدد دیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس ایکٹیویٹی کے علاوہ میں نے کچھ پریکٹس کویشچنس بنائے ہیں. اس کے علاوہ اسیسمنٹ ٹیسٹ بنایا ہے جو کہ آپ اسٹوڈنٹس سے سالو کروا سکتے ہیں اور ان کی جو پوزیشن ہے اور جو ان کا لرننگ آؤٹ کم ہے اس کو جانچ سکتے ہیں کہ کتنا بچوں نے اس لیکچر سے سیکھا ہے اور کہاں کہاں پر ڈیفیشنسیز ہیں. تو آپ دوبارہ سے ان ڈیفیشنسیز کو دور کر سکتے ہیں بچوں کو وہ تمام کنسیپٹس کو سمجھا کر, ٹھیک ہے. تو آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام ٹاپکس جو میں نے پڑھائے ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.